21 رمضان المبارک نو مولا مرتضی شیر خدا اسد اللہ وجہ اللہ حضرت مولا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یوم شہادت دا دن ہے۔ کون مولا علی؟ میں نہیں کہندا، میرے تے تواڈے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی دی شان بیان کردے ہویا فرمایا القرآن مع العلی مع العلی مع القرآن، یعنی قرآن علی دے نال ہے اور علی قرآن دے نال ہے۔ ماہ رمضان دے وچ ایک بار سبحان اللہ کہن دا ثواب اتنا ہے کہ اللہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ تو ود کے ثواب عطا فرمائے۔ آہستہ آہستہ مہینہ دور ہو رہا ہے، پھر دوبارہ وہی 90 والی نیکیاں تے حساب آ جانا ہے۔ اس تو پہلے کہ پھر وہ دن ساڈے تو جدا ہو جاویں، جتنا ہو سکے زیادہ سبحان اللہ دی تسبیح بلند کریا کرو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے، جتے قرآن ہے اوتے علی ہے، جتے علی ہے اوتے قرآن ہے۔ پھر کی ہویا؟ میرے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قرآن نال محبت کیتی، ایسا قرآن دا ساتھ دیتا، اور علی نے جدو ساتھ دیتا قرآن نے بھی کیا پیارے علی یہ تو ساتھ دے رہا تے میرا بھی وعدہ ہے میں بھی تیرے نال ساتھ نبھاواں گا۔ قرآن تو کس طرح ساتھ نبھائیں گا؟ عرض کیتی یا علی قرآن تو محبت کر کے دکھائی، اور علی دا یہ معمول ہوندا سی کہ گھوڑے دی لگام پھڑ کے جدو آپ رکاب پیر رکھ دے، ایک پیر رکھا تو بعد جدو دوسرا پیر رکھ دے پورا قرآن مکمل کر جانا۔ ایسا قرآن میرے علی نے پڑھیا۔ اللہ اکبر! قرآن نے کیا پیارے علی اگر تو وفا کیتی ہے، تو محبت دی وفا انتہا کر چھڑیے پیارے علی، پھر میں قرآن ہو کے وعدہ کرنا بے وفا میں نہ ہوں گا، میں بھی وفا کر کے دکھائیں گا۔ پیارے علی نے فرمایا پھر تو کی وفا کرے گا؟ عرض کیتی یا علی ایک وقت آئے گا تیرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا وچ ہون گے، او بھی وفا کرن گے، مینوں پڑھن گے، صبح تے شامی مینوں پڑھن گے، پر پیارے علی تیری وفا دا صدقہ، تیری آل دی وفا دا صدقہ میں وفا کر کے دکھاواں گا۔ اگر حسین دا سر نیزے تے وچ چڑھ گیا میں پھر بھی زبان تے جاری رہواں گا، میں پھر بھی وفا کر کے دکھاواں گا۔ پھر وہی قرآن وفا کرتا ہویا حضرت علی تو بعد حسین پاک، حسین تو بعد زین العابدین پاک، زین العابدین تو بعد امام باقر پاک، امام جعفر صادق پاک، امام موسیٰ تقی پاک، امام موسیٰ حسن عسکری پاک، چلدا چلدا یہی قرآن امام مہدی پاک تک وفا کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام تک اے قرآن وفا کرے گا۔ پھر محبت جو کی تھی اللہ اکبر! دوسری حدیث مبارکہ میرے حضور نے فرمایا علی پاک دی شان دے جتے حق اوتے علی، اور جتے علی اوتے حق۔ کوئی ایسا میدان نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جتے علی تے ہویا پر حق نہ ہویا، کوئی ایسا میدان نہیں، بلکہ جتے مولا مرتضی پہنچے حق نال ہی نال جاندا ہے۔ حق نے ہر جگہ تے مولا علی دا ساتھ دیتا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز پڑھنا میرے رب دی عبادت ہے، روزہ رکھنا میرے رب دی عبادت ہے، کعبے دا طواف کرنا میرے رب دی عبادت ہے، کعبے دی زیارت کرنا رب دی عبادت ہے، سارے اعمال رب دی عبادت ہے۔ میرے حضور نے اپنے لمحہ مبارک نو جنبش عطا فرما کے لفظ کی خوبصورت بنائے، فرمایا لوگوں جس طرح ہر اعمال دی جزا رب دی عبادت ہے، اسی طرح علی دا ذکر کرنا بھی رب دی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی رب دی عبادت ہے، علی دی زیارت کرنا بھی رب دی عبادت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر منظر کشی کی تھی، فرمائی میں پردے وچ بیٹھ کے میں حضور دی محفل دی زیارت کر دی سن، اور میں ویکھیا میرا ابا صداقت دا بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی محفل بیٹھے ہوندے تے علی دا چہرہ تک رہے ہوندے، علی دی زیارت کر رہے ہوندے، علی دا چہرہ تکدے رہندے۔ ایک دن میں پوچھ لیا ابا تو محفل اب حضور علیہ السلام دی ذات تے بیٹھا ہونا لیکن اس کے باوجود علی دا چہرہ تکدے رہندے ہو، وجہ کی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی او دا چہرہ میں کیوں نہ تکا، جدے چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، او دی زیارت کرنی بھی عبادت ہے۔
علی دی زیارت کرنی عبادت ہے؟ فرمایا ہاں، میرے رسول پاک نے فرمایا علی دی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے میرے مولا مرتضیٰ دی۔ کون پیارے علی؟ کنتم خیر امت، رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب دی بہترین امت ہے۔ ساڑھے واسطے رب نے فرمایا کہ اسی کی ہیں بہترین امت ہے۔ میں عالم تصورات عرض کی تھی مالک اگر ایت دا میں انکار کرا نہ مننا تے کافر ہوواں گا، میرا ایمان جائے گا، لیکن جدو میں کرتوت ویکھنا، میں اپنے اعمال ویکھنا، پھر سانو معلوم ہے آندا ہے کہ مالک ساڑھے اعمال اس قابل تے نہیں کہ اسی بہترین امت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرض کیتی مالک ساڑھے اعمال اس قابل تے نہیں کہ اسی بہترین ہو جائیے، ساڑھے کرتوت اس قابل نہیں ہیں۔ آواز آئی بندے بے شک تواڈے کرتوت اعمال اس قابل نہیں کہ تانوں بہترین کیا جائے، پر میں تانوں ویکھ کے تو تھوڑی کیا کہ تسی بہترین ہو، میں تے اپنے محبوب نو ویکھ کے فرمایا بے تسی بہترین امت ہو۔ میں بہترین دی سنہ جڑی دتی ہے تانوں ویکھ کے نہیں دے رہا، میں تے اپنے محبوب نو ویکھ کے دے رہا۔ علماء کرام نے نچوڑ کڈیا، فرمایا بہترین امت بے شک اسی ہیں، لیکن بہترین وچوں بہترین جڑے لوگ نے وہ صحابہ کرام دی ذات ہے۔ بہترین دے وچوں بہترین جڑے لوگ نے وہ اہل بیت دی ذات نے۔ صحابہ و اہل بیت وہ لوگ نے جنہاں نے کلمہ بھی کلمے والے کو پڑھیا ہے، جنہاں نے قرآن بھی قرآن والے کو پڑھیا ہے، اور جنہاں نے زیارت مصطفیٰ جان رحمت کی تھی، وہ بہترین لوگ نے۔ انہاں بہترین لوگاں دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام دا کی مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کائنات دے اندر اگر سب تو کوئی بہترین شخص دیکھنا ہے تو میرا پیارا علی ہے۔ افضل البشر صدیق اکبر دی ذات، بعد حضرت فاروق اعظم دی ذات، بعد وچ مولا حضرت عثمان پاک دی ذات، لیکن علم دے میدان دے اندر، تقوی دے میدان دے اندر اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ظاہر کرنے واسطے میرے حضور نے فرمایا یہ محبت سب تو زیادہ میں کرنا تے پیارے علی دے نال کرنا۔ یا رسول اللہ عورتاں وچ فرمایا عورتاں وچ سب تو زیادہ محبت اگر مینوں ہے تے میں نے اپنی لفظ ذکر سیدہ فاطمہ پاک دے نال۔ اسی ذکر اہل بیت ایویں نہیں کردے، اس واسطے کرنے ہے کہ جنہاں نوں حضور دے نال محبت ہے اور حضور دی جنہاں نال محبت ہے اسی محبت کرنے ہیں تاکہ ساڈی محبت دا حصہ شامل ہو جاوے اور ساڈی بھی بخشش دا سامان بن جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون مولا مرتضیٰ؟ کون مولا مرتضیٰ؟ میرے حضور دی وہ ذات ہے، کائنات دے اندر کوئی ایسا مرد نہیں جڑا حضور دا کوئی ثانی ہو جاوے، حضور دی ہم شکل ہو جاوے، حضور دے پائدہ کوئی ہو جاوے، لیکن میرے حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے پائدہ تے کوئی نہیں ہے، میرے جوڑدہ تے کوئی نہیں ہے، پر میرا بھائی مولا مرتضیٰ ہے۔ یہ شان میرے مولا مرتضیٰ نو حضور نے عطا فرمائی۔ کائنات سیدہ پاک دی شان دی کوئی عورت نہیں، کوئی بی بی نہیں۔ حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے قیامت تک ہر آن والی عورت دے وچ فضیلت رکھن والی افضل تے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا دی ہے۔ لیکن میرے رب نے کیا شان عطا فرمائی، وہی شان والی بی بی، وہی شان والی بی بی دا شوہر مولا مرتضیٰ نو بنا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو شانہ نے، پہلی شان میرے مصطفیٰ دی، کوئی پائدہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ دا، کوئی نبی میرے حضور دے جوڑ دا نہیں، کوئی رسول میرے حضور دے جوڑ دا نہیں، لیکن حضور نے کی فرمایا علی میرا بھائی ہے اور بی بی فاطمہ پاک دی جوڑ دی کوئی عورت نہیں، اما حوا تو لے کے قیامت تک کوئی جوڑ دی نہیں، لیکن اس بی بی دا شوہر مولا مرتضیٰ نو بنا دیتا۔ پھر کیا مولا مرتضیٰ دی شان، کیسی شان کہ حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار۔ مولا مرتضیٰ دی شان ویکھنی ہے تے ویکھو جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے انہاں دے باپ نو علی کہندے نے، انہاں دے ابے نو علی کہندے نے۔ اللہ اکبر۔ جنتی نوجوانہ دی مالکن دا جڑا شوہر ہے انہوں علی کہندے نے۔ کی شان بیان کیتی جائے مولا مرتضیٰ، شان ورا الورا ہے۔ پتہ چلیا کہ ولایت جدے دروازے تے ہے انہوں علی آکھ دے نے، امامت جدے دروازے تے ہے انہوں علی آکھ دے نے۔
جنتی نوجوانوں دی سرداری دا جڑا باپ ہے انہوں علی آکھ دینے، جنتیں دی مالکن جڑی ہے جدا شوہر انہوں علی آکھ دینے۔ اے مولا مرتضیٰ دی شان، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے مولا مرتضیٰ نے حضور دا کیسا ساتھ دیتا۔ 10 سال دی عمر کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن تو بعد عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی منے نہ منے علی تو انہوں منے گا اور مان کے ہر میدان ساتھ دے گا۔ تاریخ گواہ ہے پھر سب تو پہلے اسلام دی جنگ ہوئی جنگ بدر، میرا مرتضیٰ اتھے بھی موجود، پھر اس تو بعد جنگ احد مولا مرتضیٰ اتھے بھی موجود، جنگ خندق دا جدو اے واقعہ آیا، جنگ خندق دا میدان سجیا، جنگ خندق کے نو کہندے نے، خندق کھودی گئی وچ آگ بھری گئی، آگ بھرا کے ایک پاسے اسلام ہے دوسرے پاسے کفر ہے۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی طرف کھڑے نے، کافروں والے ایک بندہ سی جدا نا سی ابن عبد الود، ایک کوئی چھوٹا جا بندہ نہیں، 1000 بندے نال مقابلہ کرن والا، 100 بندے نال نہیں، 500 بندے نال نہیں، 1000 بندے دے نال مقابلہ کرن والا عبد الود ایک کھڑا نے للکار ماری، اے مسلمانوں ہے کوئی تواڈے وچ ایسا میدان جوان جڑا میدان میرے نال مقابلہ کرے؟ جدو انہیں للکار ماری نا، مولا مرتضیٰ نے حضور دے قدم پھڑے، یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے میں دی زبان وڑ نہ دے ماں، دی زبان بند نہ کر دے ماں۔ میرے حضور نے علی دا چہرہ ویکھ کے فرمایا پیاری علی سامنے ویکھنا ابن عبد الود دے، یہ طاقتور بندہ ہے۔ مولا مرتضیٰ کھڑے ہو گئے چپ خاموش ہو گئے، انہیں پھر دوبارہ للکر ماری، اوے مسلمانوں کوئی نہیں ایسا بندہ جڑا میرا مقابلہ کرے، میرا ٹکر لوے، میں ابن عبد الود ہاں، 1000 بندے نہ کلا مقابلہ کرن والا ہے کوئی تواڈے جوان؟ للکر ماری تو مولا مرتضیٰ نے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں زبان بند نہ کر دے ماں، فرمایا نہیں عبد الود دے، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ انہیں للکر مار کے نالی تھوک دیتا کہ تواڈے مسلمان ہے کوئی ہمت والا نہیں، کوئی لڑائی کرنے والا نہیں۔ مولا مرتضیٰ نے ہن ہاتھی بن لے، یا رسول اللہ مہربانی کر ہن اجازت دے دے، ہن معاملہ بہت اگے تک چلا گیا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا کر کے عرض کی تھی یا الہ العالمین میرا علی اج میدان جا رہا ہے تے مہربانی کرنے دی حفاظت فرما۔ دعا کی تھی، امامہ سجایا، ذوالفقار حیدری جڑی تلوار سی وہ پھڑائی، گھوڑے تے بٹھایا، فرمایا جا پیارے علی اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ آپ کو پہنچ گئے، عبد الود کہنے لگا کہ کون آیا ہے؟ فرمایا میرا نام علی ہے۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور بیج جڑا میرے پائدہ ہوئے، فرمایا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ کہنا نہیں کوئی اور آ جائے جہاں میں مقابلہ کرا تو بچہ ہے، فرمایا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ وہ کہتا چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے سب تو پہلے اسلام دی دعوت دیتی، اے ابن عبد اللہ وحدہ لا شریک ہے، او دا نبی محمد رسول اللہ نے کلمہ پڑھ لے چنگا رہ جائے گا، تیری دنیا ہی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا میں نے سبق نہ پڑھا، مقابلہ کر۔ آپ نے فرمایا کر مقابلہ۔ تاریخ گواہ ہے مقابلہ شروع ہویا، او وار کرے مولا مرتضیٰ روکن، اور اس ظالم نے کیسا وار کیتا کہ مولا مرتضیٰ دی جڑی اور نیزت زرہ سی، زرہ بھی ٹوٹ گئی، زرہ بھی شہید ہو گئی، اور آپ کے سر مبارک تے بھی ایک چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا۔ مولا مرتضیٰ نے نعرہ بلند کیتا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر کے ایک کی چھال ماری، آئے او دا سر پہلے چیریا، وہی تلوار سر چیر دی ہوئی، اس طرح او دا پورا دانو چیر کے رکھ دیتا۔ میرے مصطفیٰ نے پھر نعرہ بلند فرمایا نعرہ تکبیر۔ صحابہ کرام نے جب پا کے حضرت مولا مرتضیٰ نو اپنے میدان دے وچ لے کے گئے، مسلمانوں کو لے کے گئے، نعرے بلند ہوئے اور بہت سارے جذبے نال مولا مرتضیٰ نو نوازیا کیا۔ پھر ایک میدان لگیا سی جس میدان دا نام سی غزوہ خیبر، او دے وچ بھی ایک ظالم نے للکار ماری، اور وہ کون سی؟ مرحبا دا نام سی۔ اے بھی تاریخ دے گواہ تاریخ کہندی ہے کہ اے بھی وہ بندہ جڑا 1000 بندے نال مقابلہ کردا سی، اور بہت طاقتور 2 من دی زرہ اپنے جسم تے لٹکا کے رکھدا سی۔ 2 من منہ نال کہنا سوکھا ہے، ایک من بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا جلدی۔ 2 من دی زرہ پا کے
اور تلوار وزنی اٹھا کے پھریا کرتا سی 1000 بندے نہ مقابلہ کرن والا مرحب جدو یہ غزوہ خیبر دے دروازے تو پیچھے کھڑا سی اور للکر ماردا سی کہ کوئی مسلمان ہی میرا سالہ مقابلہ کرے 39 دن ہو گئے نے جنگ فتح نہیں ہو رہی کوئی نشان نہیں مل رہا کہ جنگ فتح ہوئے گی کہ نہیں 39 دن ہو گئے نے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ 39 دن ہو گئے نے صبح 40واں دن نے میں اس بندے نو جنڈا دیواں گا جہدے ہاتھ وچ میرا اللہ فتح نصیب فرمائے گا صحابہ کرام فرماندے نے کہ سانو بڑی جستجو ہوئی کہ آخر وہ بندہ کون ہے وہ کیڑا بندہ ہوئے گا جہدے ہاتھ فتح اور وہ ایسا کوئی بندہ جہدے واسطے حضور نے بشارہ دے چھڈی ایک صحابی قریب ہو یا رسول اللہ وہ کون ہوئے گا فرمایا وہ ہوئے گا جڑا علی جڑا اللہ نال محبت کرتا ہے اللہ دے نبی نال بھی محبت کرتا ہے پھر سوال کیتا یا رسول اللہ وہ ہوئے گا کون فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول تے اللہ محبت کرتا ہی کرتا ہے اے بھی اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہے صحابہ خاموش ہو گئے کہ دیکھو کیڑا بندہ ہوندا ہے سرکار عمر پاک ساری رات التجا کرتے رہے مالک جڑا صبح نام حضور دی زبان تے آئے گا کاش کہ عمر ہی آ جائے میرا نام ہی آ جائے کہندے ساری رات میں التجا کرتا رہا دعاواں کرتا رہا خیر جدو صبح دا سورج طلوع ہویا میرے حضور نے صحابہ نے اکٹھا کر کے فرمایا او میرے صحابہ اکٹھا ہو گئے جی یا رسول اللہ فرمایا این علی میرا علی کتھی ہے یا رسول اللہ انہاں دی اکھاں دے وچ اشوب چشم ہے اک نساز ہے فرمایا بلاؤ مولا مرتضی نو بلایا گیا میرے مولا مرتضی قریب ہوئے حضور نے لواب دہن لگایا کہندے نے پتہ ہی کوئی نہیں آ کے خراب ایسے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شفائی ایسی عطا کر دیتی میرے حضور نے تلوار پڑھائی امامہ شریف سجایا اور جھنڈا دیتا گھوڑے تے بٹھا دیتا فرمایا چل اور جا کے مقابلہ کر اللہ نے تیرے ہاتھے فتح لکھی ہے جی یا رسول اللہ میں حکم دی فرما برداری کرتا ہوں آپ بیٹھے ہوتے انہیں یاد رکھنا 3 چیزاں نے ایک گھوڑے دی مہار دوسرے ہاتھ دے وچ جھنڈا اور تیسری چیز تلوار مہار بھی جھنڈا بھی تلوار بھی اور مولا مرتضی گھوڑے تے بیٹھے نے اللہ ہی جانے کہ مولا مرتضی نے کیسے 3 چیزاں سنبھالی ہوئی ہیں پھر پہنچے آپ غزوہ خیبر دے دروازے تے جا کے ویکھیا اتنے ایک بندہ بیٹھا ہے آپ ڈرے نہیں کسی نو للکار نہیں ماری بلکہ جڑا جھنڈا حضور نے دیتا سی وہی جھنڈا آپ نے اس پتھر دے وچ گاڑ دیتا ریت تے نہیں مٹی تے نہیں بلکہ پتھر دے وچ گاڑ دیتا اتنے بندے دی چیخاں نکل گئی تڑپ کے بولیا اوے مرحب جتنا جلدی ہو سکتا ہے جان بچا کے چلا جا انج لگتا ہے تھلے علی آ گیا جان بچا کے چلا جا مرحب تڑپیا کیڑا علی ہے میں دیکھنا کیڑا علی ہے دروازے تے آ کے کھڑا ہو گیا دروازہ کھولیا نہیں مولا مرتضی قریب ہوئے دروازے تے دستک دیتی کہندا کون فرمایا دروازہ کھول میں دسنا میں کون کہندا نہیں دروازہ نہیں کھولنا فرمایا ظالمہ چھپ کے بیٹھا ہے چھپ کے بیٹھا ہے کہندا میں مرد ہاں دروازہ کھول دینا لڑائی کرن آیا کہندا ہے کون فرمایا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھیا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے علماء کرام فرماندے نے حیدر اس بندے نو کہندے نے جڑا ببر شیر ہوے اور حیدر دا معنی یہ ہے کہ جڑا اپنے دشمن نو جگا کے وار کردا ہوے کہندا تیار ہو جا ہن علی آ گیا ہے آپ نے فرمایا میرا نام حیدر ہے دروازہ کھول کہندا جے اتنی جرت ہے تے پھر دروازہ آپے کھول لو اسی تو نہیں کھولنا فرمایا ٹھیک ہے پھر کھول لینے ہیں مولا مرتضی نے کھبا ہاتھ پایا اور کھبا ہاتھ پا کے دروازے کو پٹیا 40 گز دور جا کے سٹیا ایسا دروازہ جنہوں 100 بندے ہلایا کرتے ہیں مولا مرتضی نے کھبے ہاتھ رکھ کلے نو اٹھا لیا ایک روایت چایا کہ دروازہ ملیا ہی نہیں ایسا مولا مرتضی نے پھینک کے سٹیا ایک روایت چایا تاریخ دی کہ 40 گز دور جا کے گریا مقابلہ شروع ہو گیا انہیں اپنے سر تے پتھر بھی بنے ہویا سی پتھر بنے ہویا سی 2 من دی زرہ پائی ہوئی سی 2 تلوارہ ہاتھ دے وچ سی کہندا پھر علی آجا مقابلے واسطے آپ نے فرمایا کر وار کہندا تو کر فرمایا اسلام دی اجازت نہیں ہے کہ پہلے وار کرے کفر ہے تیرے کول تو پہلے وار کر انہیں وار کیتا مولا علی بچاندے رہے وار کرتے رہے تاریخ گواہ ہے مسلمان منظر ویکھ رہے نے عرشی کرسی منظر ویکھ رہے نے جدو مولا مرتضی چھال ماری سب تو پہلے وہ پتھر والا سر چیریا
پیشانی چیری اسے تلوار دے وار دے نال نک چیریا ایک ہی وار جا رہا ہے زبان چیری ایک ہی وار جا رہا ہے گلا چیریا ایک ہی وار جا رہا ہے سینہ چیریا چیر دیا ہویا جدو سارا وجود چیر چھڑیا زمین تڑپ اٹھی پیارے علی اس تو پہلے کہ زمین پھٹ جائے مولا علی اپنا وار روک لو مولا مرتضیٰ نے اپنا وار روک لیا چیر کے رکھ دیتا ہوں اور میرے حضور علیہ السلام جذبے دے وچ جوش دے وچ جلال دے وچ آ کے فرمایا پیارے علی میری امت دے سارے اعمال ایک پاسے تیرا کلا وار ایک پاسے اللہ اکبر ایسا مرد مجاہد سی مولا ہے